الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ روزہ کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں اور صوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، ٹھہر جانا۔ جب بی بی مریم علیہ السلام نے بولنا بند کیا تو قوم نے ان سے کہا کہ آپ بات کریں، تو انہوں نے اشارے سے کہا انی نذرت للرحمن صوما، بے شک میں نے رحمان کے لیے روزہ مان لیا ہے۔ یہ روزہ کھانے پینے سے رکنے کا روزہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اس آیت مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بی بی مریم کا مقصد یہ تھا بتانا کہ میں نے بولنے سے میں رک گئی ہوں اور اللہ کے لیے رک گئی ہوں۔ اسی طرح عربی زبان میں اس گھوڑے کو بھی صائم کہتے ہیں جو چل چل کر تھک گیا اور رک جائے، اس کے اس رکنے کی وجہ سے اس کو صائم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عربوں میں گھوڑا ایک جہاد میں جو لوگ شامل ہوتے تھے ان کے لیے ایک سواری کا کام دیا کرتا تھا، اور جہاد میں تو کھانے پینے سے خود بھی بندہ رکا رہتا ہے، موقع نہیں ملتا، تو گھوڑے کو بھی دانہ دن کا نہیں دیا جا سکتا، لیکن اس کی پریکٹس تو کروانی ہوتی تھی۔ تو عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب موسم گرم ہوتا تھا تو ان کے پاس چارے کی کمی واقع ہو جاتی تھی، تو گرمیوں میں وہ اپنے گھوڑے کو مشق کروانے کے لیے جہاد کی اس کو روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ دن بھر بھوکا رہتا تھا گھوڑا، شام کو اس کو دیتے تھے یا صبح کے ٹائم کچھ کھانے کو دیتے تھے، نہ پانی دیتے تھے نہ کھانے کو چارہ دیتے تھے۔ تو ایسے گھوڑے کو کہ جس پر بھوک کی مشق کروائی جا رہی ہوتی تھی اس گھوڑے کو بھی صائم کہا جاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے پرہیز کرنے کو روزہ کہتے ہیں۔ اور آج کی مقصد گفتگو کا یہی ہے کہ جو رمضان المبارک کے روزے آئے ہوئے ہیں ان روزوں کے بارے میں آج اس کو گفتگو کریں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے روزے کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ کی ہے، وفی الشرع امساک مخصوص فی زمن مخصوص عن شیء مخصوص بشرائط مخصوصۃ، مخصوص وقت میں مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ یعنی خاص وقت ہو جیسے رمضان ہے، خاص شرائط ہوں، مثلا کیا شرائط ہیں کہ آپ نے نیت کر لی روزے کی، اب کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، ازدواجی تعلقات بھی نہیں رکھنے، تو یہ مخصوص شرائط ہو گئی۔ تو بندہ خاص وقت میں خاص شرائط کے ساتھ جو بندہ رک جاتا ہے اس کو روزہ دار کہتے ہیں، اور جس وقت وہ رکتا ہے اس کو ماہ صیام کہتے ہیں۔ اگر اس کی یہ نیت نہیں ہے، صبح نیت نہیں کرتا، ڈائٹنگ صرف کرنا چاہتا ہے، تو ڈائٹنگ کے مقاصد تو اس کے حاصل اس کو ہو جائیں گے، لیکن روزے کا جو ثواب ہے وہ اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ روزہ اس کی نیت بھی ضروری ہے اور مخصوص شرائط کے ساتھ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے جو ڈائٹنگ رکھتے ہیں، ڈائٹنگ کے لیے کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں، ان کو روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالی کی طرف سے بے پناہ برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا،
فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر برکت یخشاکم اللہ فیہ فینزل الرحمت ویحط الحطایا ویستجیب فیہ الدعاء ینظر اللہ تعالی الی تنافسکم فیہ. تمہارے اوپر رمضان آ گیا ہے جو برکت والا مہینہ ہے. اس میں اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تم پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ اکبر. تمہاری خطاؤں کو اللہ معاف فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور اس میں تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں. رمضان المبارک میں بہت سی برکتیں نازل ہوتی ہیں. امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں کہ رمضان المبارک میں اللہ کی طرف سے جو رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہو سکتی ہے. اس لیے میرے بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا کہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے. پھر آقا نے فرمایا رمضان عظمتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر عظیم عظمت والا مہینہ کہا. فرمایا قد اذلکم شہر عظیم تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ آ رہا ہے. اب دیکھیں ہمارا رمضان المبارک بھی بڑا اور ہمارا اللہ تو سب سے بڑا. اللہ بھی عظیم ہے, رمضان بھی عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں اپنے بارے میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اور اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیارے محبوب کو خلق عظیم عطا فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. پھر قرآن پاک بھی عظیم ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. یہ مہینہ بھی عظیم, اس مہینے کی عبادت پر جو کامیابی ملے وہ بھی عظیم ہوگی. پھر فرمایا وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, اور تحقیق وہ بڑی کامیابی پا گیا. تو سچ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے, سچ فرمایا کہ یہ عظمتوں والا مہینہ ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ قبولیت دعا کا مہینہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مہینہ ہے. لہذا اس مہینے میں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں جہنم سے جہنمیوں کو بری فرماتے ہیں, اور رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ رب العزت مومن کی کوئی نہ کوئی دعا کو قبول فرماتے ہیں. اس لیے اس ماہ میں اس بات کا استحضار رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی لمحہ مستجاب ہو سکتا ہے. ہمیں ہر نماز کے بعد, ہر عمل کے بعد, کچھ ذکر کیا تو اس کے بعد, اگر تلاوت کی تو اس کے بعد, اگر استغفار کیا تو اس کے بعد, اگر کچھ درود شریف پڑھا اس کے بعد, فرائض کے بعد, تراویحوں کے بعد, نوافل کے بعد کچھ نہ کچھ دعا مانگنے کا معمول بنا لینا چاہیے کہ کیا پتا کون سا وقت اللہ تعالیٰ کی ہاں مقبولیت والا ہو, قبولیت دعا والا ہو. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی والے کو حکم دیتے ہیں کہ جو 3 مرتبہ یہ آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کر دوں, ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کے گناہوں کو میں معاف کر دوں, ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں. یہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں یہ منادی کرنے والے سے منادی کی آواز لگواتے ہیں. اب ہم پر یہ منحصر ہے کہ ہم کتنی دعا مانگتے ہیں. قبولیت کا تو اشارہ دے دیا گیا, ہمیشہ مانگنے والے کو اپنے دامن کے چھوٹے ہونے کا شکوہ تو رہتا ہے مگر دینے والے کے خزانے بہت بڑے ہیں, بہت بڑے ہیں. شاعر نے کیا خوب کہا کہ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے, بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے,
اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک شاعر نے بھی کہا کہ ہمارے مانگنے میں کمی رہ سکتی ہے، اس کی عطا کرنے والی شان میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، پھر فرمایا رمضان عظمتوں والا مہینہ ہے، پھر فرمایا قبولیت دعا کا مہینہ ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ ہر موسم میں ایک بہار کا موسم بھی ہوتا ہے۔ جب وہ موسم آتا ہے تو ہر طرف ہریالی ہوتی ہے، پتے سرسبز ہو جاتے ہیں، کونپلیں پھوٹنا لگ پڑتی ہیں، پھول کھلکھلانے لگ پڑتے ہیں۔ تو جس طرح موسموں میں ایک بہار کا موسم ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے مہینوں میں رمضان بھی مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ مغفرت کا سیزن لگا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مغفرت کا بازار سجاتے ہیں کہ ہے کوئی خریدنے والا مجھ سے مغفرت، ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے اپنے گناہوں سے معافی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ بندہ تو معافی مانگتا ہی مانگتا ہے، اگر یہ مصروفیت کی وجہ سے روزہ دار معافی نہ مانگ سکے تو غم نہ کرے، عادت تو نہ بنائے۔ مانگنا اچھا لگتا ہے اللہ کو، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے کے لیے پانی کے اندر مچھلیاں، بلوں کے اندر چیونٹیاں اور ہوا میں اڑنے والے پرندے مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، روزہ دار اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے۔ اس کا سونا بھی اللہ تعالیٰ عبادت میں لکھتے ہیں کہ جب وہ سانس لیتا ہے سوتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے سانس لینے کو بھی ذکر میں شمار فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ رمضان برکتوں والا مہینہ، رمضان عظمتوں والا مہینہ، رمضان قبولیت دعا والا مہینہ، رمضان مغفرت کا مہینہ، اور پھر فرمایا رمضان صبر کا مہینہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صبر کا مہینہ قرار دیا اور فرمایا وہ شہر الصبر، وہ صبر کا مہینہ ہے، وہ صبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ اللہ کے ہاں جنت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ تمام جو خواہشات ہوتی ہیں ہماری، کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، ازدواجی تعلقات قائم کرنا، ان تمام خواہشوں سے انسان صبر سے کام لیتا ہے۔ اس طرح لغو اور فحش کاموں سے صبر کا جو بندہ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، کہ روزہ کھانے اور پینے سے بچنے کا نام نہیں، انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ تو لغو اور فحش کاموں سے بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو بندہ بھی لغو اور فحش کاموں سے بچتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے پناہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من لم یزع قول الزور والعمل به فلیس له حاجۃ فی ان یزع طعامہ وشرابہ، جو شخص جھوٹ اور جھوٹ کے متعلقہ کام یعنی کھوٹ وغیرہ نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنے کھانے کو چھوڑ دے یا اپنے پینے کو چھوڑ دے۔ اس لیے بندہ جب جھوٹ اور غیبت سے بچتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت صبر کرنے کی وجہ سے اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ مہینہ سارے کا سارا صبر کا مہینہ ہے۔ جو بندہ صبر کے ساتھ یہ مہینہ گزار لے گا، اللہ تعالیٰ اسے نار جہنم سے آزاد فرما کر جنت کا حقدار بنا دیں گے۔ اللہ رب العزت اس برکت والے مہینے، عظمت والے مہینے، قبولیت دعا والے مہینے، مغفرت والے مہینے اور صبر والے مہینے کا بے پناہ اجر ہمیں عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے ماہ غفران بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعا مانگ لیجیے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کا خاتمہ فرما، دن اور رات میں کیے گناہوں کو معاف فرما،
بھولے اور یاد گناہوں کو معاف فرما، تنہائیوں اور محفلوں میں کیے گناہوں کو معاف فرما، یا رب کریم ارادہ اور بے ارادہ کیے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کا خاتمہ فرما۔ بچہ پریشان ہوتا ہے، اپنے والد کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، اپنے پروردگار کی طرف دوڑتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے خالی جھولی بھر کر دینے والے، اے شکستہ دلوں کے سہارا، کچھ بندے ہاتھ اٹھائے آپ سے اور بندیاں ہاتھ اٹھائے آپ سے دعائیں مانگ رہی ہیں۔ رب کریم مہربانی فرما دیجئے، ان کو رمضان کی برکتیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ رمضان میں آپ منادی کرواتے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کو میں معاف کر دوں؟ مالک آپ کے بندے اور بندیاں حاضر ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا رب کریم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس مہینے میں مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ یا اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہم ایک ہی دعا کرتے ہیں، رب کریم ہمیں مستجاب الدعوات بنا دیجئے، ہماری ہر مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے مالک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سچے، آپ بھی سچے، ہمیں یقین ہے کہ آپ اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں، ہمارے مانگنے میں کمی رہ سکتی ہے، یا اللہ آپ کے دینے میں کوئی کمی نہیں۔ یا اللہ مہربانی فرما دیجئے، اب ہم ایسے ہی آپ سے طلب کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھلائیاں آپ سے مانگی وہ ساری کی ساری بھلائیاں ہمیں عطا فرما دیجئے۔ جن شرور سے آپ نے حفاظت چاہی، یا اللہ مہربانی فرما دیجئے، ان شرور سے ہماری حفاظت بھی فرما دیجئے، شیطان و نفس سے ہمیں چھٹکارا دلا دیجئے۔ مالک مہربانی فرما دیجئے، ہماری حیثیت تو اس مسافر کی سی ہے کہ جس کو ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، یا رب کریم پھر اس پر تو ہر راہ چلتا بندہ بھی ترس کھاتا ہے۔ یا اللہ ہمارا معاملہ بھی اس مسافر جیسا ہے۔ یا اللہ 11 ماہ شیطان ڈاکو بن کر ہمیں لوٹتا رہا، اب ایک آپ سخی ذات ہیں سب سے بڑی جس کے آگے ہم التجا رکھتے ہیں۔ یا اللہ دنیا داروں کی طرح ان کے یا اللہ وہ بھی ترس کھا جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس لوٹے پٹے مسافر کو دے دیتے ہیں۔ یا اللہ آپ نے تو وعدہ کر رکھا ہے کہ رمضان کے روزے رکھو گے، جو مانگو گے میں عطا کروں گا، تم مجھ سے رزق مانگو میں تمہیں رزق دیا کروں گا، تم مجھ سے اعمال کی توفیق مانگو میں اعمال کی توفیق تمہیں دیا کروں گا، تم مجھ سے سنت پر عمل مانگو میں تمہیں سنت پر عمل دیا کروں گا۔ رب کریم ہم آپ سے آپ کی محبت چاہتے ہیں، یا اللہ اپنی سچی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے۔ مالک ایک آخر گزارش ہے، یا اللہ اس رمضان شریف میں ہماری التجا ہے، مالک اس التجا کو قبول فرما لیجئے، ہماری زندگی کے آخری دن کو ہماری زندگی کا حسین ترین دن بنا دیجئے، ہمارے زندگی کے آخری لمحے کو یا اللہ ہماری خوشیوں کا لمحہ بنا دیجئے۔ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے لبوں پر جاری فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار مہربانی فرما، یا اللہ ہر ایک کو اپنی ضروریات کے مطابق جو جو دعائیں ہیں آپ ان کو عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما دیجئے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دیجئے، بے سکونوں کو سکون قلب عطا فرما دیجئے، ہم بے عملوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے روزے کو قبول فرما لیجئے۔ مالک امت پریشان ہے، یا اللہ ہر طرف خوف اور بھوک کے پیرے ہیں، رب کریم اس وبائی مرض سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے۔ مالک مہربانی فرما دیجئے، ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ یا اللہ ہندوؤں کو تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک بت سے نہ ملے دوسرے بت کے پاس جا کر مانگ لیں گے، مسئلہ تو ہمارا ہے کہ آپ جس کے ایک اکلوتے رب ہیں، ہم مسلمانوں کہ تو آپ ہی اکلوتے رب ہیں۔ رب کریم مہربانی فرما دیجئے، اس وبائی مرض سے پاکستان کو اور عالم اسلام کو نجات عطا فرما دیجئے، جو شہید ہو چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، جو متاثر اور مریض ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما دیجئے، جو خدمت میں لگے ہیں ان کی خدمت کو قبول و منظور فرما۔ مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔